جو دین کی بات ہو اس کے تعلق سے جب علم کی بات آ رہی ہو، تعلیم کی بات آ رہی ہو، تو اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اس میں انسان کو حیا آڑے نہیں آنی چاہیے۔ اگر یہ کپڑوں پر لگ جائے منی تو کیا یہ طاہر ہے یا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ منی ایک ایسا پانی ہے کہ جس کے ذریعے سے کائنات کی سب سے افضل ترین مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے، اور وہ انبیاء علیہم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے پیوریفیکیشن ان اسلام، کتاب الطہارہ، اور یہ ہر کتاب جو حدیث ہوتی ہے، حدیث کی کتاب، اس کے آغاز میں اس کا پہلا چیپٹر ہی یہی ہوتا ہے، کیونکہ ہماری عبادات کا بڑا گہرا تعلق ہے طہارت کے ساتھ، ہمارے ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے پاکیزگی کے ساتھ۔ الطہور شطر الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ طہارت جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، تو ہمارے ایمان کا بھی طہارت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو طہارت کے جو احکامات ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور چونکہ طہارت کے اندر کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جو اس کے اندر کچھ مسائل ایسے آتے ہیں کہ جن کو سمجھنے کے وقت یا جن کو بیان کرنے کے وقت کچھ حیا انسان کے آڑے آ جاتی ہے، کچھ جھجکتا ہے انسان، اور اس کی وجہ سے پھر وہ عموماً مسائل کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ لیکن اسلام کا حکم یہی ہے کہ جب مسئلہ ایمان کا ہو، جب مسئلہ دین کا ہو، تو اس کے تعلق سے شرم و حیا آڑے نہیں آنے چاہیے۔ آج ہمارا جو مسئلہ ہے وہ بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ ہے کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے، اور کئی احباب اس کو سمجھتے ہوئے شرماتے ہیں یا اس کے بارے میں سوال کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ ٹاپک آج کا ہمارا کیا ہے؟ ٹاپک ہے باب حکم المنی، کہ جو منی ہے، جو انسان کے جو شرمگاہ سے خارج ہوتی ہے مباشرت کے وقت یا ویسے ہی شہوت کے وقت جو پانی خارج ہوتا ہے اس کو منی کہا جاتا ہے، اور اس کے کیا احکامات ہیں شریعت کے اندر، اور اس کے تعلق سے انسان کو کیا احتیاط برتنی چاہیے، تو وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ حدیث کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ احادیث جو ذکر ہیں، یہ حدیث جو ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ ائمہ کرام نے، ائمہ محدثین نے ان احادیث کو اپنی کتابوں کے اندر باقاعدہ ٹاپک کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور ہم سب کے لیے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو مسئلہ بھی ذکر کر رہی ہیں وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہ، ایک خاتون ہونے کے باوجود جب دین کا مسئلہ آیا تو اس مسئلے میں کوئی شرم و حیا نہیں کی، بلکہ ایک موقع پر ایک صحابیہ جناب ام سلیم رضی اللہ عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے آئیں عورتوں کے احترام کے تعلق سے، لیکن اس مسئلے کے آغاز میں وہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا ہے۔ تو جو حق کی بات ہو، جو دین کی بات ہو، اس کے تعلق سے جب علم کی بات آ رہی ہو، تعلیم کی بات آ رہی ہو، تو اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اس میں انسان کو حیا آڑے نہیں آنی چاہیے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ کنت اغسل الجنابۃ من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں دھویا کرتی تھی الجنابہ، جنابت کہتے ہیں اس کیفیت کو جو کہ جماع کے بعد ہو یا خروج منی کے بعد ہو، اس کو جنابت کہا جاتا ہے، اور اس کو ہم جنبی بھی کہتے ہیں جو جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے اس کو غسل جنابت کہا جاتا ہے۔ تو جنابت کو دھویا کرتی تھی سے مراد یہاں پر انہوں نے کنایہ فرمایا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ نے منی سے، یعنی فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منی تھی جو کپڑوں پر لگی ہوتی تھی اس کو دھویا کرتی تھی، من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے۔ پھر کیا ہوتا؟ فرماتی ہیں فیخرج الی الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کپڑا پہن کر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی بہت مالدار شخصیت نہیں تھے، آپ کے پاس کوئی وافر لباس موجود نہیں ہوا کرتے تھے، بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ طبیعت کے تھے، اور ایک کپڑے کو کئی دن استعمال کیا کرتے تھے۔ صحابہ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر ہم نے عموماً پیبند لگے ہوئے دیکھے ہیں، کہ لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے پھٹ جاتا، اس کو پیبند لگا کر اس کو استعمال کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اسی طریقے سے بسر فرمائی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر
جو ہے وہ جنابت لگ گئی، منی لگ گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس کو دھویا، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکل رہے ہیں، آپ نے غسل فرما لیا، نماز کے لیے نکل رہے ہیں، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ، اور پانی کے جو نشانات تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر نظر آ رہے ہوتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یورا اثر الماء فی ثوبہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پانی کے نشانات نظر آیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ اصل استدلال ہے علماء کا کہ اگر پانی موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منی، وہ جنابت جو ہے وہ ابھی بھی کپڑوں کے اندر موجود ہے۔ کوئی ظاہری بات ہے اگر وہ دھویا ہے تو وہ مکمل کی مکمل تو نہیں نکلی ہوگی، اور ابھی تک چونکہ پانی سوکھا نہیں ہے لہذا وہ اس کے اثرات بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ وہ لباس پہن رہے ہیں بلکہ وہ لباس پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے حکم المنی کے تعلق سے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جو انسان کی شرمگاہ سے پانی خارج ہوتا ہے اس کی 4 اقسام ہیں۔ ایک باؤل، پیشاب جس کو ہم کہتے ہیں، ایک منی جس کا یہاں پر ہم ذکر پڑھ رہے ہیں، اور 2 پانی اور ہیں، ایک ودی اور ایک مزی۔ ودی جو ہے وہ شہوت کے وقت جو رطوبت خارج ہوتی ہے اس کو ودی کہا جاتا ہے، اور مزی وہ ہے جو بسا اوقات انسان کے مباشرت کے بعد جب انسان قضاء حاجت کرتا ہے تو اس وقت کچھ پانی آتا ہے، اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ تو مزی اور ودی کے تعلق سے علماء نے کچھ ابواب آگے قائم کیے ہیں جو کہ آگے انشاءاللہ آئیں گے۔ یہاں ہم جو بات پڑھ رہے ہیں وہ منی کے تعلق سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے علماء میں اختلاف ہے کہ اگر یہ کپڑوں پر لگ جائے منی تو کیا یہ طاہر ہے یا پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اس کے حوالے سے دونوں موقف ہیں علماء کے۔ بعد علماء کا موقف یہ ہے کہ چونکہ منی کے خروج کے بعد غسل واجب ہے، جب پیشاب کے خروج کے بعد وضو واجب ہو رہا تھا اور اس کی وجہ سے ہم نے پیشاب کو نجس قرار دیا، تو منی کے خروج کی وجہ سے تو غسل واجب ہو رہا ہے، تو منی تو بالاولیٰ نجس ہے، تو لہذا اس کو دھونا اور اس سے اپنے آپ کو پاک رکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ بعض علماء کی رائے ہے۔ بعض علماء کی رائے اس تعلق سے یہ ہے کہ منی جو ہے وہ پاک ہے، جیسا کہ اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں صحیح بخاری کے اندر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے اوپر جو منی لگی ہوا کرتی تھی اس کو کھرچا کرتی تھی، کھرچ کے اس کو میں صاف کر دیا کرتی تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لباس میں نماز پڑھنے چلے جاتے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ صرف کھرچ دینے سے یہ زائل نہیں ہو سکتی ہے، کچھ نہ کچھ اثرات اس کے موجود ہو سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ پیشاب کو دھونے کے تعلق سے جو شریعت نے بڑی سختی کے ساتھ احکامات دیے ہیں اور مبالغہ کیا ہے اس میں کہ چھینٹوں سے بچنا ہے، اسے بالکل پرہیز کرنی ہے، اس کو اچھی طریقے سے دھونا ہے، چھوٹا بچہ بھی ہو تو اس کے تعلق سے بھی اہتمام کرنا ہے، لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس طرح کے احکامات نہیں دیے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو منی ہے وہ پاک ہوتی ہے، اگر کپڑوں پر لگ جائے یا جسم پر کہیں لگی ہو تو دھو لینا چاہیے، مستحب ہے اس کو دھونا، ایسا نہیں ہے کہ انسان اس کو چھوڑ دے۔ جیسے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا باوجود اس کے کہ ان کی نظر میں جو ہے وہ منی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے، برتاؤ سے، رویے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ پاک ہے، لیکن پھر بھی سیدہ عائشہ صدیقہ اس کو ختم کرنے اور اس کو دھونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس سے یہ یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مستحب ہے کہ اس کو دھو لیا جائے، لیکن وہ پاک ہے یا ناپاک ہے یہ چونکہ ایک شرعی حکم ہے تو اس کے تعلق سے علماء کی یہ دلیل ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کے تعلق سے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ منی ایک ایسا پانی ہے کہ جس کے ذریعے سے کائنات کی سب سے افضل ترین مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے، اور وہ ہے انبیاء علیہم السلام۔ انبیاء علیہم السلام کی جو تخلیق ہے وہ ظاہری بات ہے کس سے ہوئی ہے؟ وہ سیمن سے ہوئی ہے، وہ منی سے ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق مبارک ہے وہ بھی منی سے ہوئی ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی پیدائش یا تخلیق جو ہے وہ ایک نجس پانی سے ہو؟ تو نجاست جو ہے وہ اس میں نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ بہت ایک مضبوط ان کی جو بات ہے جو واللہ اعلم بظاہر محسوس ہوتی ہے اس تعلق سے، تو لہذا اس میں واضح بات یہی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ منی کا خروج چاہے کسی بھی حوالے سے ہو، احتلام کے حوالے سے ہو، مباشرت کے تعلق سے ہو،
تو وہ غسل اس کا واجب ہے. باقی جو اس کے اثرات ہیں ان کو دھونا مستحب ہے. اور اگر کہیں اثرات لگ جائیں، انسان نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ کہیں جگہوں پر کچھ نشانات باقی رہ گئے ہیں، اور وہ نماز دہرانا اس پر واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کا کپڑا جو ہے وہ نجس نہیں ہے. اور اس تعلق سے آخری بات کہ یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بات ارشاد فرما رہی ہیں، وہ کس کے تعلق سے فرما رہی ہیں؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرما رہی ہیں. اور یہاں پر فقہا اور علماء جو بحث کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ منی پاک ہے یا ناپاک ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اس عمل کو دلیل بناتے ہیں. جو پاک بناتے ہیں وہ بھی دلیل لیتے ہیں، جو ناپاک بناتے ہیں وہ بھی اسی حدیث سے دلیل لیتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر تھے. آپ کے جو معاملات تھے اس کے اوپر بھی وہی احکامات لگتے ہیں جو احکامات ایک عام آدمی کے ہیں. جس طریقے سے ہم ایک عام آدمی کے بارے میں ایک عام انسان کے تعلق سے، یعنی اس کے جو فضلہ ہے، جو پیشاب ہے، بول و براز ہے، اس کے تعلق سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اور منی کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، تو یہی معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. کیونکہ ایک عام انسان، میرے اور آپ کے لیے، عام مسلمان کے لیے جو احکامات علماء نے اخذ کیے ہیں، وہ اخذ کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اور وہ اخذ کیے ہیں ازواج مطہرات کی جو ہمارے لیے رہنمائی ہے، جو احادیث ہے اس کے ذریعے سے. تو یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، ایک بشر تھے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل ہیں اور آپ کے جو اللہ رب العالمین نے جو آپ کو منقبت دی، جو منصب دیا، وہ کائنات میں کسی شخصیت کو حاصل نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تخلیق کے لحاظ سے ایک بشر تھے. تو یہ ایک مختصر گفتگو اس کے تعلق سے، اور باقی جو اس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے وہ انشاءاللہ چند آگے ابواب کے اندر آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے طہارت کی وجہ سے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ رب العالمین طہارت اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں سے بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.